بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو۔ چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ فرمایا نا بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے، تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی نہ لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے، چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی
یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹھرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم، لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے۔ محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے۔ او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہوں جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز۔ میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، چھینک حضور فرماتے ہیں اللہ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ چھینک آتی ہے انسان کو، حضور نے فرمایا کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، جو سن رہا ہو وہ کہے یرحمک اللہ۔ تو چھینک پسند ہے اور جمائی، فرمایا یہ جمائی جو ہے سرکار فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے، جتنی روک سکتے ہو اسے روکو۔ تو شارحین حدیث نے لکھا یہ چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے، وجہ کیا ہے؟ چھینک چستی پیدا کرتی ہے اور جمائی سستی پیدا کرتی ہے۔ تو جو چیز طبیعت میں بندے میں پھرتیلا پن پیدا کرے وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ آپ پھرتیلے ہو جاتے ہیں جب آپ کو چھینک آتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ذہن سے کچھ بوجھ اتر گیا ہے۔ جمائی کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے نیند آ رہی ہے، سست ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سونے والے ہوتے ہیں نا، یہ باقیوں کو اندر بھی سستی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں غیبت کو شریعت میں اتنا زیادہ ناپسند کیوں کیا گیا ہے؟ غیبت وہ بندہ کرتا ہے جو کسی سے نفرت کرتا ہے، اس کا عیب اچھالتا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی نفرت کا سبق پڑھاتا ہے کہ تم بھی کرو، سخت ناپسند۔ جمائی ناپسند ہے، آپ سست ہیں دوسروں کو بھی سست کر رہے ہیں۔ زندگی سستی سے نہیں گزرتی، زندگی چاکو چوبند ہو کے گزرتی ہے۔ جو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہوتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جو سفر پہ نکل پڑتے ہیں ان کی منزل آ جایا کرتی ہے، لیکن جو آرام کر رہے ہیں سویرے، جن کو اندازہ ہی نہیں۔ میں تو اپنی قلبی کیفیت بتاتا ہوں، میں نے صبح کہیں جانا ہو تو مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، جانا ہے، بار بار ٹائم دیکھتے ہوں، بھائی جانا ہے، ٹائم دیکھ لو، اٹھو، تیاری کرو، کیونکہ آپ کو جانا ہے۔ مسلمانوں کی منزل بڑی دور ہے بھائی، 4.5 ارب کافر کو کلمہ پڑھانا ہے، عالم اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کا عملاً نفاذ کرنا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مسلمان ہیں جو تعلیم سے دور ہیں، انہیں تعلیم دینی ہے۔ بے آب و گیا بستیوں میں بسنے والوں کو اخلاق محمدی سے آشکار کرنا ہے۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔